1236 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل بھی ایک عدت والی عورت کا تذکرہ تھا کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے دیگر مسائل اور عدت کیا ہے، سوگ کیا ہے، عدت کے دوران اس سے گفتگو کا کیا حکم، وہ تفصیل آپ نے سنی تھی۔ آج کی ان 2 آیات میں 2 مسئلے اور ہیں۔ کبھی کبھی کسی عورت کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے اور نمبر 2 اس کا مہر مقرر نہ کر سکے، نمبر 3 پھر عورت کی رخصتی سے پہلے یا میاں بیوی کے آپس کی ملاقات اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی ہے۔ تو طلاق تو ہو گئی، اس کا حکم کہ نکاح ٹوٹ چکا ہے ایک ہی طلاق سے۔ نمبر 2 کہ اس کا مہر فرمایا مقرر نہیں تھا، تو خامند کے ذمے اس کو اچھے طریقے سے نفع خوشحال رکھ کر اس کو بیچنا ضروری ہے، کہ ایک خاص حق اس کو دینا ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ نمبر 2 دوسرے نمبر پر فرما دیا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح بھی ہوا، نمبر 2 مہر مقرر ہو گیا، نمبر 3 رخصتی سے میاں بیوی کے اختلاط سے خلوت صحیحہ سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی، تو فرمایا نکاح تو ٹوٹ گیا، اس کو نصف مہر دینا پڑے گا، مہر مقرر ہے۔ ہاں عورت اگر معاف کرتی تو الگ بات ہے،
یا عورت کا والی معاف کرے تو الگ ہے، لیکن مرد کے معاف کرو اور لرلے ترلے کرے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ عورت کا حق ہے، اس کو داغ لگا ہے، اس کو دھبا لگا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، اس کا نصف مار دے دو۔ دونوں صورتوں کو آپ تفصیل سے سماعت کریں گے۔ دیکھو فرمایا نمبر 1، فرمایا لا جناح، کوئی گناہ نہیں علیکم مردو تم پر، اگر طلاق دے دو صورت آ جائے تو، ان طلقتم اگر تم طلاق دے چکے ہو، النساء عورتوں کو، بیویوں کو، کب؟ ما ایسی بیویاں لم تمسوہن جن کو تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہیں، بیویاں نکاح ہوا ہے، نمبر 2 ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، نمبر 3 او تفریضو یا تم نے مقرر ہی نہیں کیا تھا لہن ان بیویوں کے لیے فریضتاً مہر، مقرر کا فریضہ وہ مقرر بھی نہیں کیا، تو پھر طلاق دے دی، طلاق تو ہو گئی ہے، نہ بن پایا کام تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے۔ وَمَتِّعُوا او مردو نفع دے دو، خوشحال رکھو ہن ان عورتوں کو، طلاق دے چکے ہو تو کچھ دو ان کو، کتنا دیں جی؟ علی الموسع مالدار خامد کے اوپر لازم ہے، لازم ہے، الموسع وسعت والے مال والے شوہر پر، قدرہ اس کی منصب کے مطابق، اسی کی قدر کے مطابق، مالدار ہے تو اس کی مالداری والا نفع دے اس کو۔ وعلی المقتر وعلا اور لازم المقتر تنگ دست شوہر کے اوپر قدر اس کی قدر کا، اس کے رتبے کا حق دینا، عورت کو راضی رکھنا لازم۔ متاعن یہ نفع دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، شریعت کے حدود میں، غیر شرعی انداز اختیار نہ کرنا۔ حقاً یہ حق ہے، علی المحسنین بھلائی کرنے والوں پر یہ حق ہے، باقی ادھر ادھر والے لوگوں کی باتیں اور ہوگی، تو مسلمان کو بھلائی کرنے والا ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 2 وَإِن طَلَّقْتُمْ اور اگر تم طلاق دے چکے ہو، ہن ان بیویوں کو، من قبل پہلے اس سے، ان تمسو کہ تم نے چھوا ہو، ہن ان عورتوں کو، مس کرنے سے، چھونے سے، ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو چکے، لیکن تیسری بات وَقَدْ فَرَضْتُمْ حالانکہ تم نے مقرر کر دیا، لہن ان کے لیے، فریضتاً ان کا فریضہ، حق مہر تم نے مقرر کر دیا تھا، پھر اب طلاق دے دیے چھونے سے پہلے تو فنصف پھر نصف مہر ہوگا، ما وہ مہر فرضتم جو تم نے مقرر کیا تھا، اس کا نصف دینا پڑے گا۔ تو الا مگر ایک صورت ہے، ان یعفون کہ وہ عورتیں خوشی کے ساتھ معاف کر دیں تو پھر ٹھیک۔ نمبر 2 او یعفون یا معاف کر دے، الذی وہ بندہ، وہ شخص، بیدیہ کہ اس کے کنٹرول میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، نکاح کے انعقاد اسی کے پاس ہے، تو پھر وہ معاف کر سکتا ہے، وہ عورت کا والی ہوگا۔ وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ مردو تم ہی معاف کر دو، نہ اس سے معاف کراؤ، اس کو دے دو جو دینا ہے، اقرب یہ زیادہ قریب ہے، للتقویٰ تقوی کے، کہ کوئی بات نہیں، عورت کو دے کر راضی کر کے بھیج دو۔ وَلَا تَنْسَوْا اور مت بھولو، الفضل اس فضیلت کو، بینکم جو تمہارے درمیان میں ہے، اللہ نے تمہیں ایک مقام دیا ہے، اس کا بھولنا نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین، بما تعملون جو بھی تم کرتے ہو، بصیر اس کو خوب دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔ ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا، مسئلہ بالکل واضح تھا، میں نے 3
دو صورتیں بتائی ہیں، دونوں صورتوں میں تین تین کیفیتیں تھیں۔ کبھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے تو قرآن اپنی جامعیت کے ساتھ ہر مسئلے کا حل پیش کرتا جا رہا ہے۔ بڑے تسلسل سے نکاح کے بعد طلاقیں، طلاقوں کے بعد عدتیں، طلاقوں کی قسمیں، عدتوں کی قسمیں، یہ تفصیل آپ سن چکے تھے۔ تو کل جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت کیا ہے، سوگ کیا ہے، کیا کرنا ہے، یہ وہ تفصیل بھی سنی۔ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، خاندان کے اندر ہو یا خاندان سے باہر ہو، دونوں جگہ ہو جاتا ہے۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ رشتہ طے ہو گیا، خوشی خوشی، رشتہ طے ہونے کے بعد نکاح بھی ہو چکا، خوشی خوشی نکاح ہو گیا۔ آج کا معاشرہ ذرا آگے ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج معاشرہ ایڈوانس ہو چکا ہے، بے حیائی کی طرف زیادہ بڑھتا ہوا نظر آیا ہے، لیکن باحیا معاشرے میں اب وہ آپ بڑے ساتھی جانتے ہیں اس سے پہلے ماحول کیا ہوتا تھا۔ حیا ہوتا تھا تو نکاح جو کیا جاتا تھا، بچی کے والدین اور بچے کے والدین آپس میں رشتہ طے کر لیتے تھے، ایک دوسرے سے تعلقات کر کے، بات چیت کر کے پھر نکاح بھی طے کر لیتے تھے۔ لیکن یہ بھی ہو جاتا تھا نکاح بھی ہو گیا، حیا کا تقاضا یہ ہوتا تھا وہ بچی پہلے پھر بھی جب اس کی نسبت ہونے لگے کہ فلاں لوگ میرے رشتے کے لیے آ رہے ہیں، فلاں ہماری جگہ میرا نکاح، وہ شرم کے مارے ان کو منہ تک نہیں دکھاتی تھی، حیا تھا۔ تو نکاح ہو چکا ہے۔ آج کل کیفیت اور ہوگی، آج کل نکاح کا پیغام چلا تو ان کی پہلے لائن جڑ جاتی ہے، منگنی ہوئی تو انہوں نے خرید و فروخت بھی اکٹھی کرنی ہے، نکاح ہوا تو وہ کہتے ہیں جی اب کوئی بات نہیں ہے، اب یہ بھی ہے، اب وہ بھی ہے، موبائل بھی دے دو، تحفے چل جاتے ہیں، اور پکنک اکٹھی ہوگی، اکٹھا رہنا سہنا، کھانا پینا، چلو جی الی آخری۔ اب کیفیت اور ہوگی، لیکن شرم والے حیادار معاشرے کے اندر دونوں طرف سے رشتہ طے ہو گیا، خاندان کے اندر یا باہر، رشتہ طے ہو کر نکاح بھی ہو گیا، نکاح ہو گیا، نکاح کے اندر ایک صورت قرآن نے پہلے پیش کی ہے کہ نکاح تو کر دیا، ایجاب قبول ہو گیا، مولوی صاحب کو بھی بلا لیا، کہا جی میں بچی دیتا ہوں، اس نے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے قبول کرتا ہوں، نکاح ہو گیا۔ مولوی صاحب نے بھی کہا ہاں جی آپ دے رہے ہیں ان گواہوں کی موجودگی میں، جی میں دے رہا ہوں، تو آپ اپنے بچے کے لیے، بچہ بیٹھا ہو، بچے قبول ہے، جی قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ لیکن کبھی کبھی گہری محبت ہوتی ہے، مار، او چھوڑو جی مار کا نام ہی نہ لو، بس رشتہ کرنے ہیں، بچی دینی ہے، یہ ہمارے، ہم ان کے، بات سمجھ آئیے؟ قرب اتنا زیادہ، مار بھی مقرر نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ مار بچی کا حق ہے، یہ ساکت نہیں کیا جا سکتا۔ اور چند دن پہلے میں نے نکاح کو عرض کیا تھا کہ نکاح معاملہ ہے، عام معاملوں سے ہٹ کر ہے، گوا اس میں رکن ہے، اور مار مقرر کرنا شرط ہے، لیکن شرط انہوں نے چھوڑ دی ہے، تو مار بھی مقرر نہیں کیا، اتنی محبت میں آگے چلے گئے، نکاح ہو گیا۔ لیکن شرم والے معاشرے میں نکاح ہوا، میں نے کہا آج کل والی صورت نہیں ہے، لیکن نکاح کے بعد اس میاں بیوی کی آپس میں ملاپ نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی ہے، رخصتی کے علاوہ آپس میں نہیں بیٹھ سکے۔ تیسری صورت کہ خلوت صحیحہ، شریعت حدیث قرآن یہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ خلوت صحیحہ، ایسا کمرہ جہاں کسی کے آنے کی امید نہیں ہے، محفوظ کمرہ ہے، اس محفوظ کمرے میں یہ 2 4 5 منٹ کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہوئے، اگر ایسے کمرے میں یہ بیٹھ گئے ہیں، شریعت ان پر حکم لاگو کرتی ہے کہ خلوت صحیحہ ہو جائے، یہ کہے میں نے ہاتھ بھی نہیں لگائے، میں نے، شریعت کہتی نہیں، بندہ ہی کوئی نہیں تھا تیسرا، تو ہم تمہاری بات کا کیسے اعتبار کریں گے؟
تو ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی ہے۔ نکاح بڑی خوشیوں سے، مہر تک نہیں مقرر کیا، لیکن اس کے بعد نکاح کے بعد آپس میں ان کا ملاپ نہیں، خلوت صحیحہ نہیں ہے، اکیلے نہیں رہے۔ دو، اگر گھر میں آنا جانا ہوا تو گھر والے افراد تھے، لڑکی کے گھر میں لڑکا آیا بھی تو گھر کے افراد موجود ہیں، پھر کوئی بات نہیں۔ تو شریعت کہتی ہے اب طلاق کی نوبت آئی تو طلاق تو دے دی، طلاق دے دی ایسی عورت، اس کو ہم شریعت کی زبان یہ بھی کہتی ہے، قرآن نے اس کے لیے کہا ما لم تمسوہن، تم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ دخول سے قبل، ازدواج کے تعلقات سے قبل طلاق دے دی ہے، ایک ہی طلاق کے ساتھ عورت کو چھٹی ہو گئی ہے۔ بات سمجھائیے، چھٹی، طلاق، نکاح ٹوٹ گیا، ایک ہی طلاق ہے۔ باقی آپ تفصیل سن کر آئے، طلاق کی قسمیں بے شمار چلی تھیں، وہ طلاق رجعی ہے کہ 2 طلاق ہے، طلاق بالمال ہے، خلع ہے، 3 طلاق ہیں، وہ 5-6 قسمیں چلی تھیں، لیکن اس میں ایک ہی طلاق کے ساتھ کام فارغ۔ یہ غیر مدخول بہا عورت ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت میں اس کی تفصیل ہے۔ 3 طلاق کے مسئلے میں نے اسی ابو داؤد شریف کی روایت پیش کی تھی چند دن پہلے۔ عورت کو ہو گئی چھٹی، نکاح ہو گیا ختم، عدت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے، عدت کس چیز کی ہے؟ نکاح اس سے مکمل عدت اس وقت تک ہوتی ہے کہ عدت کے اندر نکاح برقرار رہتا ہے، اس کا نکاح ہی کیا فارغ، جیسے عدت کے بعد عام عورتیں فارغ ہوتی ہیں، یہ اس کی ابھی فارغ ہو گئی ہے۔ لیکن مہر مقرر نہیں ہے، عورت کو دبا لگا، عورت کے خاندان کو دبا لگا، طلاق دی ہے، عورت کی ہدایت دل شکنی ہوئی ہے، چاہے غلطی جدھر بھی ہوگی۔ شریعت نے کہا اس عورت کو کچھ نہ کچھ مال دے کر خوش کر کے راضی رکھو، اور اس کا ذکر کیا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، اگر تم نے ہاتھ نہ بھی لگایا، اور لم تفرضوا لہن فریضہ، یہ او کو عاطفہ ہے، میں نے گرامر کی وجہ سے اور لم تفرضوا پڑھا ہے، تو فرمایا ومتعوہن، اس کو نفع دو، اچھا خاصا نفع دو۔ کتنا جی دیں؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار حامد اپنی مالداری کے مطابق اس کو نفع دے کر بھیجے، تنگ دست تنگ دستی کے مطابق۔ شریعت ظلم تو کسی پر نہیں کرتی ہے، تنگ دست کو کہا تنگ دست اپنے درجے میں جائے، مالدار اپنے درجے میں، نفع دے کر بھیجو مطعم بالمعروف، یہ شریعت کے مطابق یہ نفع دینے ہے، عورت کو دو، اس کو داغ لگا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، خاندان میں اس کے اوپر آئی کہ تیرا تو نکاح بھی ہوا، اگلوں نے طلاق دے دی ہے، بیچاری کو دبا لگا، راضی کر کے بھیجو۔ حقا علی المحسنین، نیکوکار طبقے پر، شریف طبقے پر یہ حق ہے، باقی کوئی بدماش بنے تو اس کا کیا کریں گے، شرفاء کے لیے لازم ہے۔ اب وہ کتنا دیں؟ حدیث میں قرآن نے کہا مالدار پر مالداری کے مطابق، غریب پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان کا یہ واقعہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے ایسے واقعات نبی کے دور میں صحابہ سے کرائے، مسئلے کی وضاحت کرائی ہے، مسئلہ کھل گیا۔ ایک عورت سے نکاح کیا، رخصتی سے پہلے بعد میں اس کو طلاق دے دی، مہر مقرر نہیں تھا، اس عورت کو انہوں نے 20,000 درہم دے کر، تحفہ دے کر بھیجا، ناراض نہ ہونا، باقی نکاح میں تجھے طلاق دیتا ہوں، مجھے کوئی آگے جانا مناسب نہیں لگا۔ 20,000 دے کر بھیج دیا، 20,000 درہم۔ اس وقت کا درہم بھی، آج بھی درہم کی قیمت ہے، اس وقت درہم کی بڑی قیمت ہے اس والی کی۔ کتنی خوشی کا کام کیا، عورت کا تحفظ کتنا کیا، اللہ نے مال دیا تھا۔ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، حق دلایا۔ یہ وہ تھے صحابہ کرام جو قرآن کے اشاروں کے مطابق پورے اترتے تھے، اور دنیا کو درس دیا ہے، عمل اس شے کا نام ہے۔
تعویلیں کرنا چونکہ یہ چنانچہ یہ کر کے سیڈ نہ مارو۔ آج مسلمان کے اندر یہ کمزوری آ گئی ہے، جب اس کو حق نظر آتا ہے یہ شریعت کا سہارا لیتا ہے، دینے کی نوبت آتی کہتے چھوڑو 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 شریعت چھوڑو، یہ فلاں قانون کے مطابق ایسے بیٹھ کر کریں گے کام۔ اس وقت شریعت کو کنارے لگا دیتا ہے، پتہ چلتا ہے شریعت مجھے حق دیتی ہے، کہتے ہیں شرعی مسئلہ کیا ہے جی، اس وقت پوچھتا ہے۔ آج مسلمان کا المیہ یہ ہے، لیکن حضرات صحابہ کمال کے لوگ تھے۔ شریعت نے کہا اپنی وسعت کے مطابق دو، اس نے وسعت سے بڑھ کر دیا 20,000 درہم۔ اور اسی ترتیب سے اللہ اکبر، حضرت حسین کا یہ واقعہ ہے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کا نواسا، اللہ نے یہ کام کروائے ہیں اور شریعت واضح کرا دی ہے۔ قرآن کے اوپر ان لوگوں نے عمل کیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یہ کمال کے لوگ تھے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ایک جگہ نکاح کیا، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے، دور دور بھی جاتے تھے، نکاح کر کے آ جاتے تھے، بعد میں رخصتی کر لیں گے، تو عورت کو طلاق کی نوبت آ گئی ہے۔ حضرت حسین نے اس کے پاس کپڑوں کے جوڑے بھیجے، زیور بھیجا سونا، اور زیور بھی 12 تولے زیور بھیجا، ناراض نہ ہونے، یہ لو پیسے جاؤ۔ یہ عورتوں کا حق ہے۔ آج کل کہہ دیتے عورتوں کا حق ہے جی، وومن رائٹس کی تحریکیں چلتی ہیں، ارے اسلام جو تحفظ کرتا ہے عورت کا دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ اسلام جو درس دیتا ہے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ، شرافت اور عظمت کے ساتھ، یہ ایسا کام کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تسلسل سے آپ سن کر آ رہے تھے، طلاق کے بعد یہودیوں کا کیا طریقہ، عیسائیوں کا کیا طریقہ ہے، ہندوؤں کا کیا طریقہ ہے، وہ میں نے تقابل بھی پیش کیا تھا۔ اسلام کیا کہہ کر جا رہا ہے؟ اسلام بڑا تحفظ والا، عظمت والا دین ہے، اللہ اس کی قدردانی کی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اس کا متاعن بالمعروف، یہ دستور کے مطابق عورت کو نفع دو، اور نہیں دے سکتے ہو سونا نہیں دے سکتے ہو، درہم دنانیر نہیں دے سکتے ہو، اس کو جوڑے کپڑے کی دو، اس کا خرچہ دو کچھ عرصے کا، اس کی جوتوں کا انتظام کرو، اور اس کی مزاج کے مطابق اس کا لحاظ رکھو۔ بیچاری کو اتنا بڑا دھبا لگا، اور ہم طلاقیں دے کر کوشش یہ کرتے ہیں کوئی صورت ہے ایسی مجھے مار ہی نہ دینا پڑے، یہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، فتویٰ پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ اور آج کل ایسے ہوتا بھی ہے، اگلی صورت بھی آ رہی ہے، یہ الگ ہے۔ بعض دفعہ میاں بیوی ہوتے ہیں، آپس میں رہے ہیں، اولادیں بھی ہو گئی نہ بھی ہوئیں، طلاق ہو گئی ہے، کہتا ہے کوئی ایسی صورت ہو نا جی میں مار سے بچ جاؤں، میں مار سے، او بھائی تو عورت کے ساتھ رہ بھی چکا، اب بھی مار سے بچنا چاہتا ہے۔ پھر کبھی کبھی کہتے ہیں وہ خود طلاق مانگتی تھی نا، اور بھائی خود مانگے یا نہ مانگے، جب عورت کا پردہ کھول دیا تو مار لازم ہو چکا ہے۔ یہ تو اس عورت کی بات ہو رہی ہے جس کا پردہ نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا، جس کو شریعت کہتے اس کو بھی کچھ دو، نہیں اس کے لیے عدت نہیں، اس کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔ اگر ہاتھ نہیں لگا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ لیکن آج کل کے معاملے میں نے کہا گڑبڑ ہے، آج کل ہم فتویٰ اور دیں گے، میری بات سمجھ آئیے، آج کل آپس میں ان کے رابطے ہو جاتے ہیں، وہ بات الگ ہوگی۔ یہ شرم و حیا والی بات میں نے پہلے کی تھی۔ نمبر 2، شریعت نے کہا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی من قبل ان تمسوهن، ہاتھ لگانے سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے، خلوت صحیحہ کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں کہ میاں بیوی ایسے الگ 2-4 منٹ کے لیے بھی کہیں نہیں رکے ہیں، آپس میں ایک ہوئے ہی نہیں ہیں، اور ہوئے تو خاندان میں ہوئے، غمی میں شادی میں اکٹھے ہو گئے، ادھر عورت کھڑی ہے ادھر مرد کھڑا ہے، ایک دوسرے کو دیکھا بات کی ہے، لیکن درمیان میں حائل ہیں لوگ، تو الگ نہ مل سکے۔ تو اگر ایسی صورت میں طلاق ہو گئی ہے وقت فرضتم لہن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا تھا، جتنا بھی مقرر کیا تھا، لاکھ کیا تھا، 2 لاکھ کیا تھا، سونا کیا تھا، زیور کیا تھا، جو بھی، فرمائے وَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اس عورت کو اگر طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے، اس کو جو تم نے مہر مقرر کیا آدھا دینا پڑے گا، آدھا مہر اس کا لازم ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ مہر مقرر کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، عورت کا حق ہے،
یہ عورت کا حق ہے، وہ بات آگے چل کر آ جائے گی۔ کم از کم مار شریعت نے عورت کا حق مقرر کیا ہے آج کل کے اعتبار سے 10,000 ہے، اس سے نیچے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں چلو ہم کبھی جاتے ہیں، لوگ الجھ بھی جاتے ہیں۔ ایک جگہ مجھ سے الجھاؤ ہو گیا، بندہ لڑ گیا، کہتے ہیں 32.5 روپے رکھو۔ میں نے کہا بھائی 32.5 سے کیا چیز ہے؟ 32.5 میری بات سمجھ آئیے؟ میں نے کہا بھائی کیا کہتے ہو؟ کہتے تو مولوی ہے کیا شے ہے؟ میں نے کہا مولوی تو ہوں تھوڑا بہت، لیکن 32.5 نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ خدا کا بندہ 32.5 تو نے کہاں سے نکالے؟ خیر ہمیں پتہ ہے یہ کہاں سے نکلے ہیں۔ نہیں 32.5 فاطمی مار ہے 500 مسکال کا، مارے فاطمی کو ادائی بھی نہیں کر سکتا آج کل۔ حضرت فاطمہ کا ٹھیک ٹھاک مہر تھا، حضرت علی تو غریب تھا، مہر حضرت عثمان نے دیا تھا۔ حضرت عثمان مالدار آدمی ہے، رشتہ مانگا ابو بکر اور عمر نے۔ حضرت علی ایسے بیٹھے ہوئے تھے نا اصحاب صفہ کے طلباء میں، علی کہا یہ جوان ہو گیا ماشاءاللہ، جوانی ہے، طاقت ہے، شادی کر لے۔ کسی نے کہا کہاں کرے، اس کا گھر بھی اپنا نہیں ہے، غریب ہے، نبی کے گھر میں رہتا تھا، تو نمبر 2 رشتہ کہاں کرے؟ ایسے بات چیت چلی، 2 بندوں نے کہا رشتہ ہمیں معلوم لیکن مانگے کون جا کر، سامنا کون کرے؟ کہا کہاں ہے؟ کہا نبی کے گھر میں فاطمہ جوان ہو گئی ہے، مانگے کون؟ ایک دوسرے کو دیکھے کہا بھائی نبی سے بات کرنے کی ہمت ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، نبی کا ایک دبدبہ تھا۔ کہا ابو بکر اور عمر مانگیں گے۔ عثمان نے کہا تم دونوں بزرگ مانگو، خرچہ سارا میرے ذمہ۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اور وہ آگے آیت آنے والی ہے کہ بے جوڑوں کو رشتے کراؤ، تعاون کرو، تاکہ کوئی بے جوڑ نہ رہے، معاشرے میں بے حیائی نہ آئے، حقوق ادا ہو جائیں، بچوں کے بھی حقوق ادا ہو جائیں، معاشرہ بے حیائی سے بچ جائے۔ حضرت ابوبکر اور عمر نے جا کر رشتہ مانگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ٹھیک ہے، سارا خرچہ اس نے کیا۔ ہمارے فاطمی تو خدا کا بندہ بہت زیادہ تھا، 32.5 روپے کم از کم مار تھا۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے لکھ دیا تھا، کب؟ آج سے 100 سال سے بھی پہلے، 120 سال پہلے۔ اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا، الگ نہیں ہوئے تھے۔ اشرف علی صاحب ہی کی زندگی میں پاکستان الگ ہو چکا تھا، یہ الگ بات ہے۔ اشرف علی صاحب تھانوی ان لوگوں میں تھے جو پاکستان کی تائید میں آئے تھے اپنے گروپ کو لے کر، وگرنہ اس سے پہلے علماء کی ایک تحریک تھی ہم پورا ہندوستان آزاد کریں گے، انگریز کو بھگائیں گے۔ بعد میں اس نے کہا نہ تجھے حصہ دیتا ہوں، سارا نہ لو۔ تو ان میں اشرف علی صاحب تھانوی ادھر والوں میں سے تھے، آئے نہیں ادھر تھے، ادھر والوں میں سے اپنی ٹیم لے کر۔ تو اشرف علی صاحب تھانوی نے اس وقت 32.5 روپے، اس وقت 32.5 روپے کی قیمت تھی بھائی، بات سمجھ آئی نہیں آئی ہے؟ جیسے میں نے کہا آج کل کم از کم مار 10,000، یہ آج کل کم از کم، زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں؟ مرد کی صلاحیت پر ہے، مرد مالدار ہے زیادہ دے، بہت مالدار ہے اور زیادہ دے۔ ہم 32.5 پہ کبھی الجھ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں شریعت مار ہے جی شریعت، اور بھائی شریعت تیرا مار ہے، تیری بیٹی کا بہن کا مار بنے گا، مال مار ہے، ان تبتغوا باموالکم، مال مار بنتا ہے، شریعت کسی کا مار نہیں ہے۔ کہتا ہے چلو شرعی مار، اور شرعی مار کیا ہے بھائی؟ شریعت نے تمہیں حق دے دیا، کم از کم اتنا زیادہ لڑکی کی صلاحیت ہے، اور لڑکا مالدار بھی ہوتا ہے، اور جگہ باہر ڈھونگ، وہ کیا ہے جی نٹی کہہ دوں، ڈوم مارنے والے، ناچنے والے، بینڈ باجے والے، وہ نچ رہے ہیں، وانگ ہزاروں کے پیسے اڑا رہے ہیں۔ جب اندر مار کی نوبت آتی ہے کہتے ہیں چلو 32.5 روپے کر، اور چلو 5,000 کر، چلو 10,000، بس اس سے آگے نہیں۔ باہر لٹاتے وقت تو تجھے نہیں پتہ ہے شیطان کے لیے لٹاتا ہے، عورت کا حق دینے میں اب کمزوری ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عورت کا حق ہے بھائی، تو اتنے مالدار پیسے اڑاتا، عورت کا پورا پورا حق دینا، یہاں کیوں الجھتے ہیں؟ تو بہرحال اگر عورت کا حق مار مقرر تھا، اور اس کے ساتھ ملاقات سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کو بھی نصف مار دینا پڑے گا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ عورت ہی کہتی ہے کہ ہماری نہیں بن پائی، میری طرف سے کمزوری یا ادھر سے کمزوری، میرے طلاق دے دی، میں نہیں لیتی ہوں، مار بھی اپنے پاس رکھ، سب کچھ اپنے پاس رکھ، میں دل سے معاف کرتی ہوں۔
میں دل سے معاف کرتی ہوں، پھر ہو سکتا مرد اگر کہ مجھے معاف کر مجھے معاف کر، وہ کہتی ہے اب طلاق تو مجھے دے دی، میں کیا مار کے لیے لڑوں گی اور پنچایتوں میں جاؤں گی، کہتی جا دفع ہو جا۔ یہ معافی نہیں ہے، یہ دل سے معافی نہیں ہوئی ہے، پھنس کر کہہ رہی ہے دل سے معافی ہو۔ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے فنصف ما فرضتم الا ان یعفون، ہاں عورتیں دل سے معاف کرتی ہیں آدھے کو بھی، ٹھیک ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ بندہ معاف کرتا ہے جس کے ہاتھ میں اس نکاح کرانے کی گرفت تھی۔ وہ باپ ہوتا ہے لڑکی کا، وہ دادا ہوتا ہے لڑکی کا، لڑکی کے اوپر گرفت نکاح کی باپ کی اور دادی کی ہوتی ہے۔ بچی کو نکاح کرائے یا بالغہ کو کرائے، یہ دونوں کرا سکتے ہیں، چاچا ماموں نہیں کرا سکتے ہیں جب تک بچی بالغہ نہ ہو، باقی رشتہ دار نہیں کرا سکتے ہیں۔ باپ کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے، دادے کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی تفصیل اپنی جگہ ہے۔ فرمایا یہ معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن مردوں کو کہا مردوں معاف نہ کراؤ، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم ہی آدھا نہ دو نا، پورا دے دو، معاف کرو کر لے جاؤ سارا مار، اللہ کی بندی ناراض نہ ہونا، جا طلاق ہو گئی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے تقوی کے۔ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے تمہیں ایک فضیلت ایک رتبہ دیا ہوا ہے، اس کو نہ بھولو۔ عورت تمہارے تابع ہو گئی تو اس کو ظلم نہ کرو، اس کے تمہیں ایک فضیلت ملی ہے مردوں کو عورتوں پر، لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کا قرآن نے کہا تھا چند دن پہلے گزرا، مردوں کو ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے عورتوں پر، تو اس فضیلت کا لحاظ رکھو نا، عورتوں کا حق تو نہ چھینو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، ساتھ اللہ نے فرمایا جو بھی تم کرو گے نا ٹال مٹ عورتوں کے حق میں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا کرو گے اللہ اچھا بدلہ دے گا، زیادتی کرو گے اللہ زیادتی کے تمہارے کو برا بدلہ ملے گا زیادتی کا۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی سب کو آسانی کے ساتھ نصیب، حرام سے سب کو محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ایک صاحب نے اپنی شدید پریشانی کا ذکر کیا، دعا فرمایا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی کی شدید بیماری کا ذکر کر کے ساتھ اپنی مختاجی کا ذکر کیا کہ میں علاج سے بے بس آ چکا ہوں، بڑا بیچارہ پریشانی کا ذکر کی، دعا فرمائے اللہ اس کی بیوی کا علاج بھی فرما دے اور اللہ غیب سے اس کی مدد بھی فرما دے۔ اللہ رب العالمین اپنی مدد اور نصرت کے فیصلے، رحمت کے فیصلے ان کے حق بھی فرمائے، اور بیچارے کئی دھکے کھاتے ہوں گے، اللہ سب کی مدد فرما، رحم کا معاملہ فرما، بیماروں کو اللہ شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، اللہ تو سب کو شفا نصیب فرما، بے چینوں کو چین نصیب فرما، بے سکونوں کو سکون نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہے اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔